بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پرس میں جگہ موجود ہے تو یہ چیز آپ لوگ لازمی رکھ لو۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ 1 سال تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے تمام دوست آج کا یہ عمل کر کے لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے اللہ پاک نے اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دی ہے کہ اب ہمارا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی، گھر میں کبھی دولت کی کمی نہیں آئی۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں، میرے دوست آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ وہ تیری مخلوق کے محتاج نہ رہیں، کیونکہ محتاجی بہت ہی بری چیز ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو۔ اے میرے اللہ، میرے تمام بھائیوں بہنوں کو زندگی میں ہر طرح کی محتاجی سے بچائے رکھنا، صرف اپنا محتاج بنانا، اپنے خزانوں سے ان کو رزق عطا فرمانا، اپنے خزانوں سے ان کو دولت عطا فرمانا۔ جو لوگ شب برات میں دعا نہیں مانگ سکے، رات کو جاگ نہیں سکے، رات سو کر گزار دی، لاپرواہی میں گزار دی، پورے شعبان کا مہینہ لاپرواہی میں گزار دیا، کچھ نہیں کر سکے، میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پرس میں آج آپ نے یہ چیز رکھ لینی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ اگر آپ پورا سال بھی خرچ کرتے رہیں گے تو کبھی کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، کبھی بھی دوسروں کے رزق کے اوپر نظر مت رکھیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی بھی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ گھر بنانا شروع کر لیتا ہے، اچھی جگہ پر لگ جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ دنوں کے اندر ہی کیسے اپنے حالات کو اس نے بدل لیا، اس نے کون سا ایسا کام شروع کر لیا کہ آج وہ دولت میں، پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی جو نظر ہے وہ آپ کا بھی نقصان کرتی ہے اور اگلے بندے کا بھی نقصان کر دیتی ہے، اس لیے کسی کے رزق پر کبھی نظر مت رکھیں، اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کا یہ عمل بتانے سے پہلے میری ایک بات بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں گے، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں گے، تو پھر سمجھ لیں ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ میرے دربار میں حاضر ہوں، تمام وزیر حاضر ہوں، تمام نجومی حاضر ہوں، مرد، عورت، خواتین، بچے سب میرے دربار میں حاضر ہوں۔ دوستو، جب سارے لوگ اس کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے وہ اس کی ہو جائے گی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لوگوں نے بادشاہ سلامت کا یہ اعلان سن کر اپنا وقت ضائع نہ کیا، کچھ لوگوں نے زیورات پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، کچھ لوگ جانوروں، بھیڑ بکریوں پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے مال و دولت پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جس چیز پر جو بندہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کی ہو جائے گی۔ سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیز پر ہاتھ رکھ رہے تھے کہ ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھا۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا کہ سب لوگ آج خوش ہیں اور اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور وہ لے کر جا رہے ہیں، یہ آدمی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھ رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز نے پریشان کیا کہ آج میں نے اعلان کر دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے گی؟ تو وہ آدمی بولا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جس چیز پر میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تیرے لیے بھی اعلان کرتا ہوں، سارا اختیار تجھے دیتا ہوں کہ جا جس چیز پر تو ہاتھ رکھ دے وہ تیری ہو جائے گی۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ اس کا یہ عمل دیکھ کر مسکرایا
اور کہنے لگا کہ تو نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بھی تیرا ہو گیا۔ دوستو، اس چھوٹے سے قصے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بادشاہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، جب اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے گا تو پھر وہ چیز اس کی نہیں رہے گی۔ جب بادشاہ اس کا ہو جائے گا، جب رازق اس کا ہو جائے گا، جب وہ مالک اس کا ہو جائے گا، تو پھر میرے خیال سے جو رزق ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز پڑ جاتی ہے۔ جب ایک بادشاہ اس کا ہو جاتا ہے، بادشاہ کے ساتھ تعلق اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اس پروردگار کو اپنا بنا لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ انشاءاللہ نہ تو کبھی رزق کی کمی آئے گی، نہ کبھی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کبھی کوئی دکھ تکلیف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے الائچی اور دوسرے نمبر پر ہے لونگ۔ الائچی کے 2 دانے اور لونگ کا 1 دانہ، یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے۔ اب ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اپنے پرس میں رکھنا ہے۔ اپنے پرس میں رکھنے سے پہلے سب سے پہلے 1 الائچی کا دانہ اٹھائیں، اس پر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یا سامادو 10 مرتبہ۔ 1 الائچی کے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یا سامادو۔ اس کے بعد پھر لونگ کا دانہ اٹھائیں، اس پر 10 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ یا متکبرو۔ اس کے بعد پھر آخر میں 1 الائچی کا دانہ اٹھائیں اور اس پر پڑھیں استغفر اللہ یا رزاقو۔ یہ 3 دانے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے دن تک یہ دانے آپ کی پرس میں پڑے رہیں گے، کبھی رزق کی، پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اور جب یہ دانے پرانے ہو جائیں تو ان کو مٹی میں دفن کر کے پھر نئے 3 دانے لے کر اس پر یہ عمل پڑھیں اور دوبارہ پرس میں رکھ دیں۔ دوستو، یہ ایسا عمل میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا جو بھائی، میری بہن یہ کر لے گا، انشاءاللہ پورا سال رزق برستا رہے گا، دولت برستی رہے گی، کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیں، اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔